اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا۔ گویا چند ساعتیں بچی ہیں رمضان المبارک کی، پرسوز ماحول میں مدنی مذاکرہ۔ الوداع ماہ رمضان، سلسلہ کامیابی کا راستہ اور فیضان سحری، ترغیب دعا۔ الوداع ماہ رمضان۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں سلسلہ مدنی مذاکرہ جاری ہے۔ اب ان آخری گھڑیوں میں گویا اشباری کے ساتھ رخصت رمضان کا غم بھی ستا رہا ہے۔ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں مدنی مذاکروں کی جھلکیاں۔ پیارے باپا جان، مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے مدنی مذاکرہ بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ پیارے باپا جان، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں نیک بن جاؤں۔ ماشاءاللہ، اللہ کرے کہ آپ بھی بڑی ہو کر نیک بنے، زندہ بھی رہیں، میں بھی نیک بن جاؤں، سب ہم نیک بن جائیں۔ اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے۔ آمین۔ بعض لوگ کئی دنوں تک گوشت فریج میں اسٹور کر کے رکھتے ہیں، اس طرح گوشت شکر جمع کرنا توکل کے خلاف تو نہیں ہے؟ فریج رکھنا توکل کے تو خلاف نہیں ہے۔ یہ نہیں پوچھا۔ گوشت جب تک سڑ نہ جائے حلال ہوتا ہے۔ اب چاہے سال بھر کے بعد کسی نے کھایا، سکھا کے بھی تو کھاتے ہی ہیں نا۔ گوشت سکھا کے بقرعید میں تجربہ کار لوگ میرا خیال اس کو مٹکوں میں بھرتے ہیں، مٹی کے مٹکوں میں، سارا سال کھائیں، اس کا مگر ٹیسٹ نہیں رہتا۔ اور سکھا ہوا گوشت غالباً پسینے میں بدبو کرتا ہے، مگر حلال ہے سکھا ہوا گوشت۔ جیسے سکھی ہوئی مچھلی، مچھلی بھی تو کھاتے ہی نا، زمانے تک چلتی ہے سکھی ہوئی مچھلی۔ پیارے بابا جان، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر میں نے کسی کو یہ کہہ دیا کہ یہ کام میں نے کر لیا اور اگر میں یہ کام بعد میں کر لوں تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ جی ہاں، یہ جھوٹ ہے کہ کام نہیں کیا اور کہہ دیا کہ میں نے کر لیا، چاہے بعد میں کر بھی لیا، بعد میں کر لے، لیکن یہ اس وقت جھوٹ بول رہی ہے، توبہ کرنی ہوگی۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال کیا۔ جیسے کہ گھر سے نکلنے لگے ہیں اور گھر کے اندر ہیں اور کہہ دیا کہ فون پر میں گھر سے نکل چکا ہوں، راستے میں ہوں، تو یہ بھی بظاہر تو جھوٹ ہی ہے کہ گھر سے نکلا تو نہیں ہے، ابھی گھر کے اندر ہی ہے۔ باپا، ایک اسلام بھائی کی پرچی ملی ہے کہ نوید اتاری ہیں، 10 روزہ اعتکاف کے لیے مرکز الاولیاء سے آئے ہوئے تھے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد ماجد کو غریق رحمت فرمائے، بے حساب بخشے، ان سب کو، نوید بھائی کو، سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ باپا جان، سنا ہے کہ رمضان المبارک میں انتقال کرنے والوں سے سوالات قبر نہیں ہوتے، تو کیا بعد رمضان سے سوالات ہوتے ہیں یا بالکل نہیں ہوتے؟ فیضان سنت کا باب فیضان رمضان، نیچے سے صفحہ 903۔ جو خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کو سوالات قبر سے امان مل جاتی، عذاب قبر سے بچ جاتا اور جنت کا حقدار قرار
پاتا ہے۔ چنانچہ حضرات محدثین کرام رحمہم اللہ المبین کا قول ہے جو مومن اس مہینے میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے۔ 1435 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 28ویں شب اوبی بین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت شاہپور صدر ضلع گلزار طیبہ پاک سیالوی کابینہ۔ سر کے درمیان میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر ایک بار یا مغنیو پڑھ کر دم کر دیجئے، چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ درد میں کمی آئے گی۔ جرمنی سے اسلامی بہن کا سوال یہ ہے کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے؟ سنت مؤکدہ کی تعریف وہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی فرمایا ہو، اس کا ترک یعنی سنت مؤکدہ کا ترک اساءت یعنی برا، اور کرنا سنت مؤکدہ کو ادا کرنا، اس پر عمل کرنا ثواب، اور نادراً کبھی ترک کر دیا تو عتاب اور اس کی عادت پر استحقاق عذاب۔ سنت غیر مؤکدہ وہ کہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے ترک کو ناپسند رکھے مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے۔ عام ازیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مداومت فرمائی یا نہیں، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو موجب عتاب نہیں۔ باطنی بیماریوں کی معلومات یہ کتاب المدینۃ العلمیہ نے شائع کر کے دی ہے بابا، اس کے چند صفحات میں نے شروع کے دیکھے بابا، 2-3 صفحوں میں 47 وہ باطنی بیماریوں کے نام اور ان کی تعریفات لکھ دی گئی ہیں۔ یہ تو 1 کروڑ اور 20 روپیہ ہو نا تب بھی یعنی کہنا چاہیے مفت ہے، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ ہماری آخرت بنانے والی کتاب ہے یہ، آپ دیکھیں تو پتہ چلے آپ کی یہ کیا ہے، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ میدان قیامت کہاں قائم ہوگا کوئی بتائے گا؟ یہ ملک شام کی سرزمین پر واقع ہوگا۔ جواب درست ہے۔ میرا نام ڈاکٹر فہیم دانش ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اخبارات کے اندر قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، دیگر بزرگوں کے اقوال اخبارات میں اور جرائد میں جو چھاپے جاتے ہیں، ان میں ادب کے حوالے سے چھاپنے والوں، پڑھنے والوں اور اخبارات میں پریس ریلیز بھیجنے والوں کے لیے کیا احتیاط ہونی چاہیے؟ قرآنی آیات پر کام باوضو کیا جائے جبکہ اس میں وہ چھونے کی نوبت آتی ہے۔ اخبار چھاپنے میں جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں یہ اخبار والے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ جو بیچنے والے اخبار یہ پڑیا بنا کر وہ یوں پھینک رہے ہوتے ہیں اخبارات، اس لیے وہ قرآنی آیات تو اخباروں میں چھاپی ہی نہ جائیں۔ پھر اخبارات میں جو مسائل ہیں وہ تو آپ حضرات جو پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، اخبار کے بارے میں سوال جواب اس میں بھی اس کا کافی مواد موجود ہے احتیاطوں کا، اس کے مطابق عمل کیا جائے، لیکن حالات آپ کے سامنے شرعی اعتبار سے اخبار کیسے چلایا جائے۔ سحری و بعد مغرب کھانے کے مناظر، یہ مناظر پھر کہاں رہیں گے؟ ان کے لیے آنکھیں ترستی رہیں گی۔ باپا جان کا دسترخوان، نیتیں، لقمے دستے بابرکات شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے سب کچھ سونا سونا ہو جائے گا چند دنوں میں۔ ابھی مناظر دیکھیے اور یادیں تازہ کیجئے۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ،
रमजान का महीना रहमत लुटा रहा है, हर कोई इसकी बरकत से फैज़ पा रहा है। फैज़ान रमजान ये, फैज़ान रमजान, फैज़ान रमजान ये, फैज़ान रमजान। सिलसिला कामयाबी का रास्ता में निगरानी मरकजी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली ने मदनी फूल इरशाद फरमाए, जबकि सिलसिला फैज़ान साहरी में आपने दुआ के हवाले से सय्यदी आला हज़रत अलैहि रहमतु रब्बिल इज़्ज़त के मुबारक अल्फाज भी नकल फरमाए। इन सिलसिलों की झलकियों से जी ठंडा कीजिए। निकाह एक ऐसा अमल है कि जो दो ख़ानदानों को, दो फैमिलीज़ को, दो कबीलों को, और कहीं कहें तो दो कौमों को आपस में मिला देता है। ये नहीं हो सकता कि इस मामले में हमारी रहनुमाई ना की गई हो। शादी कैसे होनी चाहिए, निकाह कैसे होना चाहिए, जिससे शादी करनी है वो लड़की कैसी होनी चाहिए, जिससे शादी करनी वो लड़का कैसा होना चाहिए। तुम्हारी औरतों पर और औरतों के तुम्हारे ज़िम्मे कुछ हुकूक हैं। तुम्हारा हक़ ये है कि वो तुम्हारे बिस्तरों को तुम्हारे नापसंदीदा लोगों से पामाल ना कराएं और ऐसे लोगों को तुम्हारे घरों में ना आने दें जिन्हें तुम नापसंद करते हो। शौहर के जो हुकूक शरीयत में बयान किए गए हैं वो इसकी तरबियत की जाए और नाफरमानी के उसको नुकसानात बताए जाएं। याद रखिए, जो जाहिलों की तरह जो बेदर्दी के साथ जो मारते हैं, बाल खींचते हैं, लाते मारते हैं, घुस्से मारते हैं, फेंक देते हैं, जो हाथ में आता है वो उठाकर मार देते हैं, खून खून कर देते हैं, माज़ अल्लाह बास तो गैरत के नाम पर और अपने गज़ब और गुस्से के नाम पर चेहरा जला देते हैं, आग से जला देते हैं, कोई जलती चीज़ लगा देते हैं। यानी मैं कह रहा हूँ तो जैसे ऐसा लगता है जैसे खून उबल रहा है। अगर वाकई आप घर बड़ी उम्दगी के साथ चलाना चाहते हैं तो जिस चीज़ की ताकीद की गई है जो बुनियादी तौर पर, वो है दीनदारी। सबसे पहले दीनदारी देखें। ड्रामा को देखकर अपनी रियलिटी ज़िंदगी कैसे आदमी गुजारेगा? ड्रामा तो ड्रामा स्क्रिप्टेड है, उसको तो पता है कि ये होना है, ये होना है, ये होना है, ये होना है। आपका क्या आपको पता है स्क्रिप्टेड? आपने तो बोला कि वो ड्रामे में यूँ हुआ था, मैं यूँ करूँगी तो सामने तो ये आएगा, उसके बाद कुछ दूसरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। तो दोनों तरफ से जब ये मजहबी हवाले से सोच बनी हुई होगी तो प्रॉपर बैठेगा और इंशाअल्लाह ये मिल जुल कर रहेंगे। वरना डायरेक्शन तब्दील है, वो कुछ और माहौल का है, वो कुछ और माहौल की है। अगर कहीं खाने पीने में, खिदमत में कहीं कमी कर देती है, कोताही कर देती है, सीधी सी बात है बीवी, मुलाजिमा नहीं है। एक दूसरे के हक अदा करना सीखिए, वरना नतीजा ये निकलेगा कि लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फितना होगा, फसाद होगा और आखिर कर अल्लाह ना करे घर टूटेगा। निगरानी शुरा की आमद मरहबा। दुआ कबूल ना होने की जो एक वजह यह है कि दुआ की कबूलियत में बंदा जल्दी करे। बसा औकात हम जो मांग रहे होते हैं ना, हम नहीं जानते कि हमारे हक़ में बेहतर है या नहीं है। मिसाल सिर्फ समझाने के लिए दी जाती है कि अगर वालिद साहब को शुगर हो और वो ज़िद करें तो एक समझदार बेटा भी वालिद साहब को शुगर में मिठाई खाने की अगर वो फरमाइश करे तो उसको मिठाई नहीं खिला देता। अब अल्लाह तबारक व ताला हमारे ज़ाहिर से, हमारे बातिन से, जो कुछ हम करने वाले इन सब से वाकिफ़ है। जब हम उससे कोई चीज़ का सवाल करते हैं और वो हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो अल्लाह ताला तो करीम है ना। हम तो कहते हैं अल्लाह तो करीम है, अल्लाह तो रहीम है। तो इस जुमलों के साथ फिर ये कहना कि मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं मिली, फ़लाँ चीज़ नहीं मिली, नाशुक्री करते हैं। हाँ, हम जानते ही नहीं है कि हमारा भला काहे में। दुआ तीन हाल से खाली नहीं है, जो मांगते हैं वो मिल जाता है। दूसरी सूरत ये होती है अल्लाह ताला उसके बदले कुछ और अता फरमा देता है जो बंदे के हक़ में बेहतर होता है। तीसरी बात ये होती है कि अल्लाह तबारक व ताला उस दुआ को क़यामत के दिन के लिए उठा रखता है और बंदे को उस क़यामत के रोज़ इसका इनाम दिया जाता है। बाज़ लोग दुआ पर इस्तिकामत नहीं पाते और माज़ अल्लाह उकताहट का शिकार हो जाते हैं। दुआ भी उकताने वाली शे तो है नहीं। कुरान पाक में जो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे जब मेरे मुतालिक पूछे तो फरमा दीजिए कि मैं इनके करीब हूँ जब ये मुझसे दुआ करते हैं, जब ये मुझे पुकारते हैं।
تو انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری کریں، میرا حکم مانیں۔ قرآن واضح طور پہ کہتا ہے اول تو ہم خود اس رب عز و جل کا کون سا حکم اور کتنا مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانگنے کی لذت میں اتنا کھو جا کہ یہی یاد نہ رہے کہ مانگنا کیا ہے۔ یہ تو گویا کہ بندہ اپنے رب سے عرض کر رہا ہے، اور اللہ سے عرض کرنے میں لذت نہیں تو پھر لذت کہاں؟ مناجات افطار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں، جہاں رقت انگیز دعاؤں کے ساتھ مدنی پھولوں میں بھی غم رمضان اور الوداع ماہ رمضان چھایا رہا۔ کچھ ایسی کیفیات لیے یہ مدنی خبر دیکھیے، دعا کیجئے کہ رمضان مدینہ نصیب ہو مرشد کے ساتھ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لالچ، ہرس، یہ کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو کہتے ہیں۔ تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق صرف مال و دولت سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں، کیونکہ ہرس یعنی لالچ تو کسی شے کے مزید خواہش کرنے کا نام ہے، اور وہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے، مال ہو یا کچھ اور ہو۔ مال کا حریص جو ہوتا ہے، جو مال و دولت سے محبت کرتا ہے، اس کی لالچ رکھتا ہے، اس کو مال کا حریص کہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھانے کے حریص ہوتے ہیں، جیسا امیر علیہ سنت بارہا اپنے مدنی مذاکروں میں ایسوں کی نشاندہی کرتے ہیں، جو کھانے کی ہرس ہوتی ہے کہ جو آئے بس میں ہی کھا جاؤں، میں ہی کھا جاؤں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں کے حریص ہوتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں کہاں گناہوں کا بازار ملے گا، کس طرح میں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کروں گا، وہ کون سا ایسا موقع ہے کہ جس کے ذریعے میں اپنے نفس کو تسکین دلاؤں۔ گناہوں بھرے انداز، میلے جھمیلے، دوستی، بیٹھکیں، ایسے انداز، ایسے رسالے، ایسے ڈائجسٹ، ایسی ویب سائٹس، ایسے جرائد، ایسے پروگرامز، ایسے ڈرامے، ایسی فلمیں، یہ دیکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، بلکہ ایسے نمائندے رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو تو مجھے بھی بتانا۔ بلکہ معاذ اللہ بعض کی تو طبیعت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی برائی کا اڈا دیکھتے ہیں، کوئی برائی کا عمل دیکھتے ہیں تو دوسرے کو کونی مار کر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھ دیکھ تو بھی دیکھ۔ اس طرح وہ گناہوں کی لالچ دیتے ہیں، یہ گناہوں کے حریص ہو گئے۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، نیکیوں کی لالچ ہوتی ہے، نیکیوں، وہ سوچتے ہیں کہ میری زندگی کیسے ایسی گزرے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ نماز کے احکام، بنیادی مسائل، نمازوں کی حفاظت۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہوا مدنی حلقہ، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے شرعی مسائل سیکھنے اور انہیں یاد رکھنے کی ترغیب دلائی، جبکہ بعد فجر مدنی حلقے میں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھولوں سے معتکفین اور دیگر اسلامی بھائیوں کو نوازا۔ کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، دوسرے شخص کو بھی نمازی کی طرف منہ کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ کوئی پہلے سے چہرہ کیے ہوئے اور اب کوئی اس کے چہرے کی طرف رخ کر کر نماز شروع کرے تو نماز شروع کرنے والا گناہگار ہوا اور اس نمازی پر کراہت آئی، ورنہ چہرہ کرنے والے پر گناہ و کراہت ہے۔ جو لوگ جماعت کا سلام پھیر جانے کے بعد اپنے عین پیچھے نماز پڑھنے والے کی طرف چہرہ کر کر اس کو دیکھتے ہیں، یا پیچھے جانے کے لیے اس کی طرف منہ کر کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سلام پھیرے تو نکلوں، یا نمازی کے ٹھیک سامنے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اعلان کرتے، درس دیتے، بیان کرتے ہیں
یہ سب توبہ کریں۔ نماز میں ناک اور منہ چھپانا، یہ ناک بھی چھپی ہوئی ہے اور منہ بھی، ایسی صورت میں نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے کہ ناک اور منہ دونوں چھپے۔ عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ہے رمضان۔ سلسلہ فیضان سحری، آپ کی کالز، فرمائشیں، باپا جان کا دسترخوان براہ راست، نگران شورا کے مدنی پھول، بہت سی چیزوں کا مجموعہ۔ سلسلہ فیضان سحری میں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، دعا کے موضوع اور دیگر عنوانات پر کلام ہوا۔ آپ بھی دیکھیے سلسلہ فیضان سحری کی جھلکیاں۔ اللہ کے کرم سے ہمیں رمضان مبارک کی یہ عظیم نعمت عطا ہوئی اور بکثرت ہم نے اس میں تلاوت قرآن کی سنی، تراویح ادا کرتے ہیں، فرائض اور واجبات کی طرف ہماری رغبت بڑھ جاتی ہے، اور بہت کچھ نیکیاں جو پورا سال شاید ہم نہیں کر پاتے اس ماہ مبارک میں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ عمل کے بارے میں بزرگان دین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ عمل کہ جو استقامت کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، مختصر ہی کیوں نہ ہو، اس عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جو مقدار میں تو بہت زیادہ ہو لیکن استقامت کے ساتھ نہ ہو۔ کبھی کبھار کر لیا، جذبہ آیا تو 1000 بار درود پاک پڑھ لیا، اور جذبہ ٹھنڈا ہوا تو کئی دن گزر گئے اور چند مرتبہ بھی درود پاک نہ پڑھ پائے۔ تو اپنی طبیعت کے اندر استقامت یہ پیدا کرنا بڑا ہی ضروری ہے، بہت ہی اہم ہے۔ اور بالخصوص آج جو ہم ایک میسیج اور ایک جو پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ جو عبادتیں ہم نے ماہ رمضان مبارک میں کی، اب 1-2 دن کے بعد ماہ رمضان مبارک ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے، رمضان کے بعد بھی انہی کو ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے اور استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر ان تمام معاملات کو جاری رکھنا ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا جو ان دنوں عرب شریف میں ہیں، آپ نے عرب شریف کی پربہار فضاؤں میں دعا فرمائی، مدنی پھول دیے۔ آپ کے کچھ مدنی پھول سلسلہ فیضان سحری میں بھی ٹیلی کاسٹ کیے گئے۔ عرب شریف کی جانب بڑھتے ہیں، کاش ساتھ مرشد نصیب ہو۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ ہمارے مدنی قافلے کے اسلامی بھائی مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ رب کریم ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بار بار مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے، بار بار عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہاں میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے یہ بھی عرض کروں گا کہ جب بھی ابھی بھی نیت کر لیں کہ جب بھی انشاءاللہ آپ حرمین طیبین آئیں تو آپ کے ساتھ اگر عمرہ کر رہے ہیں تو رفیق المعتبرین، یہ بڑی پیاری کتاب ہے امیر اہل سنت کی، اور یوں سمجھ لیں کہ واقعی یہ عمرہ کرنے والوں کے لیے رفیق ہی کا کام کرتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ سوئے مکہ روانگی ہے، اور یہاں بھی عرض کرتا چلوں کہ تقریباً 400-450 کلومیٹر کا راستہ ہے، تو اپنی گاڑی ہو تو تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اگر نمازیں وغیرہ پڑھتے ہوئے، کھانا وغیرہ کھاتے ہوئے آپ جائیں گے تو 6 سے 7 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ اسی حساب سے آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہم کتنی دیر میں مکہ پاک پہنچیں گے، اور پھر ہم نے عمرہ بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج ہماری نیت ہے کہ رات میں عمرے کی سعادت حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ پھر انشاءاللہ کل مدینہ منورہ آ جائیں گے۔ ایک دن کے لیے عمرہ کرنے مکہ پاک جا رہے ہیں، کیونکہ رمضان میں عمرے کی فضیلت یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، امیر علیہ سنت نے رفیق الحرمین میں یہ حدیث پاک لکھی جس کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو ماشاءاللہ یہ سعادت ہے، اس سعادت کو حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔
حدیث میں ہم نے مفہوم پڑھا ہے مولا، جس نے رمضان میں عمرہ کیا، نبی پاک فرماتے ہیں گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ ہم سب کو بھی یہ سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کی گناہوں کا کفارہ ہے، ہم سب کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ کعبہ مشرفہ کا باذوق دیدار نصیب فرما، سنتوں اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك۔ 27ویں شب قدر کے اجتماعات دنیا کے مختلف مقامات پر منعقد ہوئے۔ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ان اجتماعات میں اسلامی بھائیوں نے رب قدیر عز و جل کو راضی کرنے کی سعی کی۔ رمضان مبارک کے اختتام کی گھڑیوں میں دکھ کا اظہار ہوا۔ شب قدر کے اجتماعات کی جھلکیاں آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ نیکیاں کچھ نہ غم کر سکیں گے، کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، مجلس رابطہ کے تحت مدنی حلقہ F10 اسلام آباد پاکستان میں ہوا، جس میں انفارمیشن سیکریٹری اور دیگر اعلیٰ سرکاری اور نجی عہدیداروں نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی پھول دیے، مدنی عطیات کا ذہن دیا۔ آپ کو بھی اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ ایک بار پھر اسلام آباد چلتے ہیں، جمعۃ الوداع کے مناظر دکھانے آپ کو۔ G11 مدنی مرکز فیضان مدینہ اسلام آباد پاکستان سے، جہاں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے رقت انگیز بیان فرمایا۔ ماہ رمضان کی الوداع ہے، ہر طرف شور ہے کہ بس چل دیا رمضان ہے۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی
اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا